نمبر دو ٹاور آف لندن انگلینڈ۔ اگر دیواریں خون کو یاد رکھ سکتی ہیں تو شاید دنیا میں بہت کم جگہیں ٹاور آف لندن جتنا کچھ یاد رکھتی ہوں گی۔ تقریباً 1000 سال سے کھڑا یہ قلعہ انگلینڈ کی تاریخ کے مرکز میں رہا ہے۔ یہ شاہی محل بھی رہا، جیل بھی، پھانسی کی جگہ بھی اور اقتدار کی علامت بھی۔ بادشاہوں نے اسے استعمال کیا، ملکہوں نے اس سے خوف کھایا اور بے شمار لوگوں نے اس کی قید میں اپنے آخری دن گزارے۔ اور جہاں طاقت، دھوکہ، سازش، قید اور قتل اکٹھے ہو، وہاں خوفناک کہانیاں جنم لیتی ہی ہے۔ ٹاور آف لندن کے ساتھ جڑی سب سے مشہور روحانی روایت این بولین کی ہے، جو بادشاہ ہنری ہشتم کی دوسری بیوی تھی۔ 1536 میں اس پر غداری کے الزامات لگائے گئے، اسے قید کیا گیا اور پھر اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ تب سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کی روح اب بھی ٹاور میں بھٹکتی ہے۔ کئی لوگوں نے ایک عورت کی شبح دیکھنے کا دعویٰ کیا، جبکہ سب سے خوفناک روایت یہ ہے کہ این بولین کی روح اپنے ہی کٹے ہوئے سر کو ہاتھوں میں اٹھائے چلتی ہوئی دیکھی گئی۔ گمشدگی بھی منسوب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کم عمر شہزادے ایڈورڈ بنجم اور اس کے بھائی رچرڈ کو یہاں لایا گیا تھا اور پھر وہ کبھی زندہ باہر نہ نکل سکے۔ صدیوں سے لوگوں کا ماننا ہے کہ انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ بعد میں 2 بچوں کی باقیات ملنے کی کہانی نے اس افسانے کو اور بھی خوفناک بنا دیا۔ لوگوں نے یہاں بچوں کی شبہیں دیکھنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا قلعہ جہاں شاہی سازشیں ہوئیں، جہاں قیدی اذیت سے گزرے، جہاں لوگوں نے جانیں گنوائیں، جہاں اقتدار بچانے کے لیے وفاداریاں بدلیں اور معصوم لوگ مارے گئے۔ کیا ایسی جگہ صرف تاریخی مقام رہ سکتی ہے؟ شاید نہیں۔ اسی لیے ٹاور آف لندن کی فضا عام قلعوں جیسی نہیں۔ وہاں پتھر صرف پتھر محسوس نہیں ہوتے، وہ جیسے خاموش گواہ محسوس ہوتے ہیں۔ ہر دیوار، ہر سیڑھی، ہر راہداری ایک راز سنبھالے ہوئے لگتی ہے۔ کئی سیاحوں اور محافظوں نے عجیب ٹھنڈک، کسی کے گزرنے کا احساس یا اچانک خوف کا حملہ محسوس کرنے کی بات کی ہے۔ اور یہی اس جگہ کا اصل دہشتناک پہلو ہے۔ یہ صرف بھوتوں کا قصہ نہیں، یہ طاقت کی قیمت کا قصہ ہے۔ یہ جگہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تخت و تاج کے پیچھے کتنی بار خون بہتا ہے، کتنی بار سچ کو دفن کیا جاتا ہے، کتنی بار کمزور قربان کیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی قلعے صرف پتھر سے نہیں بنتے، وہ خوف، بے وفائی اور مظلوموں کی چیخوں سے بنتے ہیں۔ تو اگر آپ رات کے وقت ٹاور آف لندن کی کسی سنسان دیوار کے قریب کھڑے ہوں اور یوں محسوس ہو کہ کوئی آپ کے پیچھے سانس لے رہا ہے، تو شاید یہ صرف آپ کی گھبراہٹ نہ ہو، شاید تاریخ اب بھی وہاں چل رہی